اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت مقامات پر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، بلکہ انہیں اپنا انتخاب قرار دیا ہے۔ تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی ڈیوٹی لگی اور انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اگر مجھے پتہ چلے کہ کسی آیت کی تفسیر میرے پاس نہیں اور کسی دور کسی جگہ پہ ہے تو میں سواریوں کی گردنیں بھی ٹوٹ جائیں تو میں وہاں پہنچوں اور وہ جا کے میں حاصل کروں۔ کیا ایسی وجہ تھی کہ صحابہ کرام ان کو ہی، اس زمانے کے لوگوں کو ہی یہ شرف ملا، اس سے پہلے کے زمانے یا اس کے بعد کے زمانے کے لوگوں کو وہ شرف کیوں نہ مل سکا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ایک لسٹ بناتے ہیں، کسی کے پاس 3-4 لوگ ہیں، کسی کے پاس 7 ہیں زیادہ سے زیادہ، تو ان میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تو نہیں ہے۔ اگر ان کو نہ مانا جائے تو بتائیں قرآن ہمارے پاس کیسے آیا اور ہم قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ 40 کے قریب تو علماء نے نام لکھے ہیں کہ جو صحابہ کرام کاتبین وحی تھے، ان کے باقاعدہ نام لکھے، انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے ہیں، آپ خود اکیلے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں صحیح بخاری میں جس طرح ہے کہ الصحبۃ یا رسول اللہ کے رسول، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ یعنی انہوں نے بول کے نہیں کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ابو بکر عمر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اتنا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کہ احزاب کے موقع پر ایسا خوف طاری تھا کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اس حالت میں بھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت نے نظر رحمت فرمائی اہل بدر پر، فرمایا جاؤ جو مرضی کرتے رہو، تمہیں معاف کر، ایڈوانس میں معاف کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں جب بھی آپ کوئی بات کرتے آپ کہتے ذہب تو انا و ابو بکر عمر، میں اور بکر عمر ادھر گئے، میں اور بکر عمر نے یہ کیا، میں اور بکر عمر نے یہ کیا۔ تو ہم تو سن کے ہمیں پتہ تھا کہ اللہ رب العزت ان کو قبر میں بھی جدا نہیں کرے۔ تو کیا صحابہ کرام پر ایمان لانا ہمارے وہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے؟ لیکن اس درجہ بندی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اوپر والے درجے پہ ہے اس کی شان ہے اور نیچے والے پہ کوئی شان نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ اور بالا ہستیاں ہیں۔ صحابہ کی ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا، ایک لمحہ تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔